میں پارٹی کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں تشریف لے کے آئے ہیں، ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد کیا ہے۔ آج پارٹی کی سی کا اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری کی مشترکہ قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رضا روبانی صاحب کے والد اور پارٹی کی سابقہ انفارمیشن سیکرٹری فوزیہ وہاب کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگی گئی۔ آج کے اجلاس میں چاروں صوبوں سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں ملک کے چاروں صوبوں باشمول آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے تمام صدور نے شرکت کی اور ملک کی صورتحال پر جو ہے غور و خوض کیا گیا۔ ابھی اجلاس جاری تھا کہ اجلاس کے دوران جو ہے یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم جو کہ یہاں پر ایک کولیشن حکومت کی بطور وزیر اعظم قیادت کر رہے تھے، انہیں نااہل قرار دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کے مضمرات کا جائزہ لیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تمام ان کولیشن پارٹنر سے جو ہے وہ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ چنانچہ آج رات کو تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ایک میٹنگ کرے گی اور اس کے بعد کل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ طلب کیا گیا ہے اور اس پہ اس کے تمام مضمرات کا جائزہ لینے کے بعد سی نے یہ کہا کہ اس کے تمام تر اختیارات انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور ملک کے صدر جناب آصف علی زرداری کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے دے دیے ہیں کہ وہ جو بھی جس طرح سے بھی جو فیصلہ کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، تمام تنظیمیں، تمام عہدیدار کارکن جو ہیں اس فیصلے کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ آج میٹنگ کے بعد پہلے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے اور پھر پارلیمنٹری پارٹی کے بعد جو ہے اس کے متعلق ڈیسیژن کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ کا کیا لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دو دیکھیں پاکستان، دیکھیں نہیں ایسے نہیں، انصاف کریں یار، یہ نہیں پلیز ایک ان کو بھی دو سر گزارش یہ ہے، جہانگیر بدر صاحب نے آج کے سی کے فیصلوں پہ اور موجودہ صورتحال پہ اپنا نقطہ نظر پارٹی کا اور سی کے ہونے والے فیصلوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ آج سی کے فیصلوں میں یہ بھی طے ہوا کہ ہمیں اپنے تحفظات ہیں اس ججمنٹ پہ، لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اپنے قانونی مشیروں سے مشاورت کرنے کے بعد اور اپنے سیاسی اتحادیوں سے سیاسی لائحہ عمل پہ مشاورت کرنے کے بعد جو اس کا حتمی آؤٹ کم ہوگا، مستقبل کا لائحہ عمل ہوگا، وہ آپ کے سامنے لائیں گے
اور آج CEC نے اور کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے خصوصی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کسی طرح کے مظاہروں سے گریز کریں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا بھرپور ادراک ہے آج صوبہ پنجاب میں صوبائی حکومت کے اسپانسرڈ مظاہرے جاری ہیں جس میں قتل و عام ہو رہا ہے، جس میں پراپرٹیز جلائی جا رہی ہیں اور مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو کال دیتی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو ملک کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ ہم نے ہر دور میں مشکل ترین وقت سہا ہے، عظیم ترین قربانیاں دی ہیں، لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ آج بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور قیادت نے یہ حکم دیا ہے۔ میں قیادت کا، CEC کا یہ پیغام اپنے تمام بھائیوں بہنوں جو پارٹی کارکنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قیادت کے فیصلوں کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ مشاورت کر رہے ہیں، جو حتمی طریقہ کار طے ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنا لائحہ عمل لے کے چلیں گے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب سے گزارش کروں گا اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سیکرٹری جنرل جناب جہانگیر بدر صاحب نے اور سیکرٹری اطلاع قاہرہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس فیصلے کے اوپر جو کیونکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو تھا وہ تو پہلے سے ہو رہا تھا، فیصلہ دوران اجلاس آیا اور اس فیصلے کے بارے میں اب پورے ملک میں ایک بحث ہوگی، اس کے اوپر کوئی فار بولے گا، کوئی اس کے اگینسٹ بولے گا، اور اس پہ پارٹی کے بھی تحفظات تھے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا فیصلہ لینے کے لیے اپنے کو چیئرمین کو با اختیار کیا ہے، ان کو فیصلے کا حق دے دیا گیا ہے، وہ اس پہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن جس طرح کہ ہم اس کے دو پہلو، ایک قانونی پہلو ہے اور دوسرا سیاسی پہلو۔ قانونی پہلو کے لیے جو ہے وہ سیاسی جو ہمارے مشیر ہیں، جو ہماری لیگل ٹیم ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک اتحاد میں ہے، اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، اس میں کئی جماعتیں اس اتحاد میں شامل ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر ان کی مشاورت سے جو کچھ بھی ملک اور قوم کے فائدے میں ہوگا وہ کریں گے، جو پارلیمنٹ کے فائدے میں ہوگا وہ کریں گے، جو جمہوریت کے فائدے میں ہوگا وہ کریں گے، کیونکہ اس جمہوریت کو یہاں بچا کر لانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے بڑے صبر و تحمل اور بڑی دانش کے ساتھ یہاں تک اس کو پہنچایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتی رہے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس طرح ہم نے 1 بائی 1 بات کی ہے، آپ سارے دوست ایک ایک کر کے سوال کرتے جائیں گے، ہم آپ کے سارے سوال لے کے جائیں گے۔ چلیں سر، قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت آج ساری دنیا کی نظریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں کہ کیا وزیر اعظم اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں، اور دوسری کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وفاقی وزیر اعظم کے جانے کے ساتھ ہی یا ان کے نائل ہونے کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی ختم ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا پروٹوکول وغیرہ سب کچھ ختم کر دیا۔ جی، ٹیکنیکلی عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، اور ہم جو ان کی کیبنٹ کے منسٹرز ہیں یہ وزیر اعظم کی کابینہ ہوتی ہے، اگر پرائم منسٹر نہیں ہوتے تو کیبنٹ پریزیڈنٹ تک۔ یہ تمام دنیا میں یہی اصول ہے جہاں پر پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ if پرائم منسٹر از گون the cabinet is gone۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ 26 اپریل سے انہوں نے ساری جمہوریت کی ساتھ میں بیٹھ کی پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اور اس پر پرائم منسٹر نے اس عرصے کے دوران جو فیصلے کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے موجود اور ایگزسٹ کریں گے؟ اچھا، میری گزارش اس پہ یہ ہے کہ اس میں جو ابھی فیصلہ آیا ہے شارٹ آرڈر ہے، ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد میں اس کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن جو فیصلے کابینہ نے
वज़रा ने, वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तबादले किए हैं, अपॉइंटमेंट्स की हैं, एलिवेशंस की हैं, काबीना के फैसले हुए हैं, बजट हुआ है। तो नॉर्मली ये होता है कि ये सारे अमल तो उसमें तफसीली फैसले में पता चलेगा कि उसकी फाइनल फेट क्या है। आपने जो मुशावरत का फैसला किया कि कानूनी और सियासी मुशावरत की जाएगी, ये मुशावरत फैसले को तस्लीम करने या ना करने के हवाले से इस फैसले को मुज़मिरात का जायजा लेने के लिए मैंने कहा उनसे बातचीत करेंगे ना, देखेंगे कि क्या हमने कोई लीगली जाना है, पॉलिटिकली आगे बढ़ना है, क्या करना है। सर हमने कोई फैसला तन्हाई में नहीं लेना, हम अपने एलाइज के साथ। जी सर एक मिनट प्लीज मैंने गुजारिश की थी, आप अपना सवाल कीजिए मुझसे, मैं जरूर रुक जाऊँ। देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला लाजमी करना है, अपने कानूनी मशीरों से भी इसकी मुशावरत करनी है, हमें अगला राय अमल क्या इख्तियार करना चाहिए, और जो भी उसका फाइनल आउटकम होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बहुत कबल अज वक्त है इस पर कमेंट करें। आप सवाल करें, अगला सवाल आप मेरी देखिए चले वो तो गुजर गया। 26 मेरा सवाल ये है, 28 अप्रैल को भी फैसला आया था और आज भी फैसला आया 26 अप्रैल को, उस फैसले में बहाव था, अब क्लियर कट फैसला आया है, क्या ये एक इत्तेफाक है?